بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان ایک کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا بلکہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اور علی بن سفیان نے یہ بھی کہا، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ ساری باتیں کہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس کے فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی کو اپنے حسن اخلاق اور بہترین کردار سے سدھارنا چاہتے تھے، مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا اس کے سامنے فوراً موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ناجی کبھی بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی ناجی کو کچھ پسند کرنے لگے تھے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ سوڈانی فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورے اترے گی۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں۔ ایک رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ دربان دبے پاؤں اندر آیا رقص والے کمرے میں۔ ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی دخل اندازی کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو ہی معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھ سکتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل آیا۔ دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے ہی درکار نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک کام یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا گوشت ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کی زبان کو بھی اپنے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کام کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو بھی روک سکتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے اور پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیش شین سے کروا سکتا ہوں۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالہ ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟
میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں۔ ناجی نے کہا، اس رات میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہے کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے؟ یہ ایک ایسا سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑے بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ پھر علی بن سفیان نے کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہمارے بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ علی بن سفیان نے کہا، صرف سوچ ہی نہیں سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں ملا دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز بنا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو چور چور کر دینا چاہتا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ علی بن سفیان سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ مجھ پر آپ چھوڑ دیں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ناجی کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ علی بن سفیان سے ان کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھ کر ٹہلنے لگے۔ تبھی کچھ سوچ کر ان کی آہ نکل گئی۔ وہ رک گئے اور بولے، علی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی احساس مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پہ مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں علی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار بن کر ہی رہ جائیں گے۔ وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی،
آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سر جھکا کر ٹہلنے لگے، پھر رکے اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھ کر کہنے لگے، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، مگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا یا کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ جذباتی علی، جذباتی علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں ہے۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تم اپنے لیے ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شبخون بھی ماریں۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری اور دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت رکھتے ہوں، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یک ہوں۔ بھرتی شروع کر دو علی بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، مگر ان میں قومی جذبہ ضرور ہو، وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں اور کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہا تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اور صلاح الدین ایوبی کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو بے خوف کہہ اٹھے کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون اگر دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور بہت دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے خصوصی مشیر ہیں اور عرب کا مانا ہوا ساغرسا بھی ہیں۔ ناجی نے علی بن سفیان کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے کہ بلکہ اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا تھا۔ یہ سب امیر مصر وائسرائے کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ ان کی جگہ علی بن سفیان نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں ناجی کو بتائیں گے کہ وہ کب دعوت قبول کریں گے۔ ناجی کے جانے کے بعد
سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائیں۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان پارٹ 4 میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ناجی کی دعوت میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر زکوی نے کس طرح حملہ کیا اور کیا علی بن سفیان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سب معلومات آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان پارٹ 4 میں دی جائے گی۔